امی، میں آج اسکول نہیں جاؤں گی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اسکول میں مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ میں تو رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اپنی امی سے التجائے لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے اسکول مت بھیجے، مگر میری امی بھی ضد پر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، ابھی کے ابھی اپنے بستر سے نکلو گی یا میں تمہارے ابو کو بلاؤں؟ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ایک مرتبہ پھر بہانہ بنا رہی ہو تو جانتی ہو نا وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ پڑھائی کے معاملے میں میرے ابا بہت سخت تھے۔ پچھلے 3 دن سے میں اسکول سے مسلسل چھٹی کرتی آئی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے تیز بخار ہے، جبکہ میرے اس بہانے سے میری ماں بخوبی واقف تھی کہ میں جان بوجھ کر روتے ہوئے ابا سے چھٹی کی منظوری لے لیتی ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب امی نے یہ دھمکی دی تو میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں کہنے لگی کہ امی، مجھے سر مستقیم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ بہت برے ہیں، بات بات پر مجھے مارتے ہیں، مجھے ان کے پاس پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی، مگر امی نے اگلے ہی پل ایک تھپڑ میری گال پر مار دیا۔ کہنے لگی کہ تم چپ چاپ اپنے بستر سے اٹھ رہی ہو یا میں تمہارے بابا کو بتاؤں؟ پہلے ہی تم دن بدن مار کس کم لیتی ہو۔ ٹیسٹ دیکھو اپنے پہلے، جو تمہارے ٹیچر تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ہر دوسرے دن تمہاری شکایت مل رہی ہوتی ہے کہ تم پڑھائی میں دن بدن گرتی جا رہی ہو۔ امی کی ڈانٹ سن کر میں نے روتے ہوئے اٹھی تھی اور بد دل ہو کر ہی صحیح مگر یونیفارم پہننے لگی۔ جیسے یونیفارم پہن کر آئینے کے سامنے آئی تو میرا وجود لرز کر رہ چکا تھا۔ میری رنگٹ اڑنے لگی تھی، خوف سا مجھ پر طاری ہو گیا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ سر مستقیم بہت برے ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ 3 دن تک اسکول سے چھٹی کی تھی، تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور پھر میری والدہ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے نکل آئی۔ میں 7ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ میرے والد تو آفس جا چکے تھے، میری والدہ ہی مجھے اسکول چھوڑا کرتی تھی اور واپسی پر میں اسکول کی بچیوں کے ساتھ واپس آ جایا کرتی تھی۔ میری والدہ مجھے اسکول کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی تو تب ہی وہاں پر موٹر سائیکل پر سر مستقیم بھی پہنچ چکے تھے۔ سر مستقیم نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور پھر ایک چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ میرے تو وجود نے ایک جرجری سی لے لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے کلاس روم میں پہنچی تھی۔ میرے دل میں پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج سے 3 دن پہلے جو کچھ اسکول میں میرے ساتھ ہوا تھا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ وہ منظر یاد آتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں، کیونکہ سر مستقیم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس روز میری انگلش کے ٹیسٹ میں 2 نمبر کم تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری وہ غلطی ہے، مگر سر نے میرے 2 کی بجائے 6 نمبر کاٹ لیے تھے۔ پوری کلاس میں ایک میرے کم نمبر آئے تھے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ بھلا میرے اتنے نمبر کیسے کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے بول کر کہنا چاہا کہ سر، میں نے سارا ٹیسٹ ٹھیک کیا تھا، آپ نے جان بوجھ کر میری یہ غلطی نکالی ہے، مگر اس سے پہلے ہی سر نے اپنے پاس موجود اتنا موٹا ڈنڈا کرسی پر مارا کہ مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ تبھی بریک ٹائم ہو گیا۔ سارے بچے شور مچاتے بیگ بند کر کے کلاس سے باہر چلے گئے، جبکہ کلاس میں اور سر مستقیم اکیلے رہ چکے تھے۔ میں ڈرتے رہتے ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور ایک نظر کمرے سے باہر دیکھا۔ سارے بچے کھیل میں مشغول تھے، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے کمرے کے آخری ڈیسک پر لے گئے اور تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے، مانو کتنی پیاری بچی ہو، تم آخر کیوں نہیں ٹیسٹ میں محنت کرتی؟ ان کا یوں میری تھوڑی سی مجھے پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ہڑبڑا کر فوراً پیچھے ہٹی، مگر وہ میرے گال اپنی انگلیوں سے سہلانے لگے تھے۔ انگلیاں سہلا کر کہنے لگے کہ مانو بیٹا، اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو تم مجھ سے پوچھ لیا کرو، تم تو اتنی اچھی لائق فائق بچی ہو، پھر اس طرح کی غلطیاں کیوں کرتی ہو؟ آج چھٹی کے بعد میں تمہیں ایکسٹرا کلاس دوں گا، سب بچے گھر چلے جائیں گے تو تم اسی کلاس میں رکی رہنا۔ میں تمہیں اتنا اچھا سمجھاؤں گا کہ تمہیں دوبارہ کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اتنا کہتے ہوئے سر کا ہاتھ میری گال سے میری گردن پر اور پھر میرے کندھے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ میرے کندھے کو اپنے بھاری سخت ہاتھ سے سہلا رہے تھے۔ مجھے ان کا یوں چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر سر نے مجھے جھڑک دیا۔ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ
बात ही तो कर रहा हूँ। क्या मेरा छूना तो बुरा लग रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रखते? मेरे छूने से रोने की क्या बात है? देखो, मैं भी तो तुम्हारे रूहानी बाप हूँ। आओ मेरे साथ मेरी गोद में बैठो। सर मुझे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठाना चाहते थे, मगर मेरे दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी थी। भले ही उस वक़्त मैं छोटी थी, मगर अच्छे बुरे की समझ मैं रखती थी। मैं सर को वहीं छोड़कर भाग गई, जबकि सर गुस्से से मुझे पीछे बुलाते रहे। मुझसे तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक चुकी थी। मैं उस रोज़ यही दुआ करती रही कि अल्लाह पाक दोबारा मेरे कभी सर मुस्तकीम से सामना ना हो। मैं तो स्कूल ही छोड़ दूँगी, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। बार बार मुझे अपनी गालों पर और गर्दन पर उनका हाथ फेरता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से छुट्टी होते ही बैग पहना और स्कूल से बाहर भाग गई, ताकि सर किसी तरह मुझे रोक ना सके। आज मैं सबसे पहले स्कूल से बाहर निकली थी और भागते हुए घर पहुंची थी। घर जाते जाते मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। मुझे बुखार होने लगा था। अगले रोज़ तो मैंने स्कूल जाने से इनकार ही कर दिया, मगर 2 दिन आखिर मैं कितने बहाने बनाती। अभी भी मैं स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट का क्लास अटेंड कर रही थी। जैसे जैसे सर के सब्जेक्ट की क्लास नज़दीक आ रही थी, मेरे तो होश उड़ने लगे थे। ये दुआ करने लगी कि अल्लाह करे सर मुस्तकीम क्लास में ही ना आए। स्कूल का प्रिंसिपल कोई मीटिंग बुला ले, वो वहाँ चले जाए, मगर सर क्लास में ही ना आ सके। कितनी दुआएं मांगती रही, मगर जैसे ही घंटी बजी तो सर मुस्तकीम क्लास में आ चुके थे। आते ही सबसे पहले उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने पहले तो काम लिखवाना शुरू किया। बाकी बच्चों से भी वो सवाल जवाब कर रहे थे, मगर मुझसे सवाल जवाब करने का अंदाज़ तो कुछ और ही था उनका। मैं तो नज़रें झुकाए बैठी थी, खामोशी से काम लिखती रही। सब बच्चों की कापियाँ चेक करते रहे। मेरी कापी उन्होंने आखिर में चेक की थी। मैंने एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक ठाक लिखा था, ताकि सर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले। मगर उसके बावजूद सर ने मेरी कापी के सफ़े पर सुर्ख पेंसिल से क्रॉस डाल दिया। कहने लगे कि ये क्या काम किया है तुमने? क्या ऐसे लिखते हैं? दिन ब दिन बहुत नालायक होती जा रही हो मानो। मेरा नाम तो महानूर था, मगर स्कूल में और घर में सब लोग मुझे मानो कहकर ही बुलाया करते थे। मैंने डरते ही कहा, मैंने काम तो बिल्कुल ठीक लिखा है। ये देखे एक एक लफ्ज़ मैंने ठीक लिखा है। डरते डरते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। मगर सर ने अगले ही पल मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि जाओ अपनी पेंसिल लेकर आओ। मैं डरते डरते अपनी पेंसिल लेकर आई तो उन्होंने अपने पास एक कुर्सी खींचकर मुझे बिठा दिया। सर के आगे एक टेबल पड़ा हुआ था, जिस पर बच्चों की कापियों के अंबार लगे थे। सिर्फ सर के चेहरे और कंधों तक ही वो नज़र आते थे। मैं जब वहाँ पर बैठी तो उन कापियों के अंबार में तो मैं गोया छुप ही गई थी। सर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक एक लफ्ज़ लिखवाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही वो कभी मेरे कमर पर हाथ फेरते तो कभी मेरी टांग पर उनका हाथ होता। सर को लमस महसूस करके मैंने नज़र उठाकर उन्हें देखा था। उनकी आंखों में एक चमक थी और तंबिया भी थी कि मैं छुप कर रह गई। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और आगे देखकर काम लिखो। मेरा तो हाथ कांप रहा था। एक भी लफ्ज़ मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। अगर मैं वहाँ से उठती तो सर मुझे जान से ही मार देते। डरते हुए वहाँ पर बैठी एक एक लफ्ज़ लिखती रही और सर मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेरते रहे। जैसे ही कमरे के बाहर से प्रिंसिपल की आवाज़ आई तो सर का हाथ फ़ौरन हटा। मैंने इस वक्त शुक्र अदा किया और वहाँ से उठ गई। प्रिंसिपल स्कूल में राउंड लगा रहे थे। मैं दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ चुकी थी। उस रोज़ जब छुट्टी हुई, वो छुट्टी के वक्त मैं बाहर जाने लगी कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने पलटकर देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी थी। कहने लगी कि तुम्हें स्टाफ रूम में सर मुस्तकीम बुला रहे हैं। मेरे चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। मैं कहने लगी कि छुट्टी हो गई है, मैं अब घर जा रही हूँ। मगर वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टाफ रूम में ले गई। कहने लगी कि ये ले सर, मैं इसे बुला लाई हूँ। सर ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर मेरी जानब बढ़े। मेरा तो जैसे वजूद वहीं पर मुंजबिंद हो चुका था। पीछे पलटकर देखा तो धीरे धीरे स्कूल खाली हो रहा था।
سر میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ مانو یہ لو تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی کیونکہ سر نے ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا تھا۔ کیا تھا اس پیکٹ میں نے وہ پیکٹ نہیں لیا تھا۔ کہنے لگی میں آپ سے کوئی گفٹ نہیں لے سکتی، امی نے منع کر رکھا ہے کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ اتنا کہہ کر میں پلٹنے لگی مگر اگلے ہی پل سر مستقیم نے میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری تو حلق سے چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ سر نے اپنا منہ میرے کندھے پر رکھا تھا، ان کی سانسیں میں بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ میں تو سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ سر کہنے لگے مانو بڑے کوئی بات کہیں اور کچھ دیں تو خاموشی سے لے لینا چاہیے۔ نخرے کرنے والے بچے مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ اگر تم نے یہ گفٹ نہ لیا اور میری بات نہ مانی تو میں ابھی کے ابھی تمہاری امی کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم ایک گندی بچی ہو اور نہ ہی ٹیسٹ اچھے دیتی ہو اور نہ ہی میری بات مانتی ہو۔ وہ پھر تمہیں گھر جاتے ہی بہت ماریں گے۔ کیا تم مار کھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے مجھے بڑی زور سے بھینچا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی کہ نہیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ میں رونے لگی تھی، حلق سے بامشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ سر کہنے لگے کہ چلو شاباش، لے لو، کل لازمی اسکول آنا۔ اگر چھٹی کرنے کی کوشش کی یا کسی کو بتانا چاہا کہ سر تمہیں مارتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور اگلے پل میری گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ چلو اب گھر جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے یہی اشارہ کیا تھا کہ کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ راستے میں جب پیکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں بہت زیادہ چاکلیٹس اور چپس پڑے تھے۔ وہ ساری چاکلیٹس میری پسندیدہ تھی لیکن میں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے اسے کچرے میں پھینکا اور بھاگ کر گھر آ گئی۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور خراب حالت دیکھ کر امی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں رونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی، سر مستقیم بلا وجہ ہی مجھے مارتے رہتے ہیں، میری کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ پھر بھی دیکھے میرا سارا ٹیسٹ ٹھیک تھا، پھر بھی انہوں نے اس دن مجھے مارا تھا۔ آج تو میں نے ایک غلطی بھی نہیں کی، اس کے باوجود انہوں نے پورے صفحے پر کراس کا نشان لگا دیا۔ وہ مجھے بلا وجہ ہی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میری ماں اس وقت میرے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ سرسری انداز میں میری بات سن کر کہنے لگی کہ سر کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں، نہ ہی وہ تمہارے باپ کا دادا کا نسلی دشمن ہے جو تم سے بدلہ لے گا۔ تم نے ہی کچھ غلطی کی ہوگی تبھی تو سر نے تمہیں ایسا کہا۔ بلا وجہ استادوں کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتے۔ ارے اگر تمہارے منہ سے یہ الفاظ تمہارے ابا نے سن لیے تو وہ تمہیں بہت ماریں گے۔ تم اپنے استادوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ چلو شاباش، چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں اس معاملے میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ کھانے پینے سے تو میرا دل ہی اٹھ چکا تھا، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی میں ٹھیک سے سو پاتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو سر مستقیم مجھے دکھائی دیتے جو مجھے چھو رہے ہوتے اور میں رو رہی ہوتی۔ اگلے ہی دن مجھے ہر حال میں اسکول جانا تھا کیونکہ سر نے دھمکی دی تھی کہ میں کوئی بہانہ بنا کر چھٹی نہ کر لوں۔ میں اس روز ڈرتے ڈرتے اسکول پہنچی تھی۔ خوف تو میرے چہرے پر طاری تھا۔ اس روز سارا دن میں کلاس میں ہر ٹیچر سے مار کھاتی ہوئی آئی تھی۔ کوئی مجھے کان پکڑ کر کلاس کے باہر کھڑا کر رہا تھا تو کوئی مجھے مار رہا تھا۔ کسی کا ٹیسٹ غلط ہو رہا تھا، میں سبق ہی نہیں سنا پا رہی تھی کیونکہ میرے دھیان میں ہر بار سر مستقیم گھوم رہے تھے۔ ان کی کلاس کا وقت آیا تو وہ کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج انہوں نے کوئی سبق نہیں پڑھایا تھا بلکہ سب بچوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی کہ جب کچھ دیر بات کرنے کے انہوں نے کہا کہ میں اب تم لوگوں سے انگلش کا ٹیسٹ لوں گا۔ سب بچے ہی حیران ہوئے تھے کہ سر کو منع کرنے لگے کہ سر آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا، ہماری تو کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ مگر سر کہنے لگے یہ ایک سرپرائز ٹیسٹ ہے، تم میں سے جو بھی اس میں اچھے نمبر لے گا میں اس کو 100 روپے انعام دوں گا۔ سارے بچے خوشی خوشی ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے بھی ٹیسٹ دیا تھا مگر جیسے ہی سر مستقیم میرے پاس آ کر کھڑے ہوتے تو میں گھبرا سی جاتی۔ سارا سبق ذہن سے نکل چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ بچے سر کو شکایت لگانے لگے کہ مہنور کو کچھ نہیں آتا سر، دیکھو تو یہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ سر نے آگے بڑھ کر مجھ سے ٹیسٹ ہی چھین لیا۔ ابھی تک مجھ سے صرف ایک آدھا سوال کا جواب ہی لکھا گیا تھا۔
اگلے پل سر نے وہ موٹا ڈنڈا میری کرسی پر مارا اور کہنے لگے کہ بس آج تمہاری چھٹی بند، آج میں تمہیں گھر نہیں جانے دوں گا، آج تمہارا ایکسٹرا کلاس ہو کر رہیں گی۔ باقی بچوں کو تو انہیں نے بھیج دیا تھا، جبکہ میری امی کو کال کر کے کہنے لگے کہ میں آپ کی بچی کو خود گھر چھوڑنے آ جاؤں گا، آج اس کی ایکسٹرا کلاس ہے۔ یہ پڑھائی پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی، اپنی امی سے بات کر کے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں لینی، مگر میں کیا کرتی؟ میں بے بس تھی، کوئی میری سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں وہی کمرے میں بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے اسکول خالی ہونے لگا۔ چھٹی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی سب بچے چلے گئے تو سر مستقیم کلاس روم میں آ گئے۔ میں اکیلی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے کام دے کر گئے تھے کہ میں نے یاد کرنا ہے، اگر میں نے غلطی کی تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھے اور مجھ سے سبق سننے لگے۔ سبق سننے سے پہلے کہنے لگے، اگر تم نے ایک بھی غلطی کی تو ہر غلطی کے بدلے تمہیں میری گال کو چومنا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے نظر اٹھا کر سر کو دیکھا۔ ایسا نہیں کر سکتی تھی، مگر میں اس وقت مجبور تھی۔ مجھے سر سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتری ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچا ہی چبا جائیں گے۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سر کو سبق سنانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں اپنا سبق سنا رہی تھی، ایک بھی غلطی نہیں نکلی تھی، لیکن تب بھی مجھے اپنے وجود پر سر کے ہاتھ محسوس ہونے لگے۔ وہ مجھے غیر مناسب طریقے سے قابل اعتراض حد تک چھو رہے تھے۔ میں جو آنکھیں بند کر کے سنا رہی تھی، فوراً آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اگلے ہی بس سر نے کتاب کو ایک جانب رکھا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں چلانے لگی، مگر سر نے میرے منہ پر ایک ہاتھ رکھ دیا اور اپنی جیب سے رومال نکالا اور میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میرے تو ہوش گم ہو چکے تھے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری عزت اس روز سر نے تار تار کر دی تھی۔ میں کلاس روم کے کونے میں بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔ سر اپنا کام پورا کرنے کے بعد کب کے کلاس روم سے جا چکے تھے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں جوس اور چپس تھی۔ مجھے بڑے پیار سے پلانے لگے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، شاید میرا بلڈ پریشر بہت لو ہو چکا تھا۔ میں نے وہ جوس لے کر پینا شروع کر دیا۔ میری حالت قدر بہتر ہوئی تو سر نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہنے لگے کہ گڑیا بڑی پیاری بچی ہو، تم اپنے سر کی ہر بات مانتی ہو، لیکن اب اس بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا یا پھر کوئی مجھ سے اس کے بارے میں ذرا سی بھی بات کرنے آیا تو میں تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا کہ تمہارا سینئر کلاس کا ایک لڑکے کے ساتھ چکر ہے، تم اکثر اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں اگر رکتا تو تم بھی مجھ سے بدتمیزی کرتی۔ یہ سب کچھ بھی تم نے اپنے اس عاشق کے ساتھ ہی کیا تھا، مگر عین موقع پر میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ اپنے اور اپنے عاشق کے تعلق کو چھپانے کے لیے تم نے یہ الزام مجھ پر لگا دیا۔ بتاؤ میری کہانی کیسی لگی؟ سر کے الفاظ سن کر تو مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آیا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ میں تو رونے لگی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ چکے تھے، دھمکیاں دینے لگے تھے اور میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں لڑکھڑا کر چلتے ہوئے سر کے ساتھ باہر آئی۔ انہوں نے اپنی بائک پر بٹھایا اور مجھے گھر کے باہر اتار دیا۔ اندر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر مجھے خبردار کیا کہ اپنی زبان بند رکھنا ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میری والدہ تو کپڑے دھو رہی تھی، ابا گھر پر تھے ہی نہیں۔ اپنے کمرے میں گئی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کچھ ہو چکا تھا آج میرے ساتھ۔ سر کو بھی شاید کنواری کا عموماً لڑکیوں کے ساتھ ایک مرتبہ تعلق بنانے کا ہی شوق تھا، تو دوبارہ انہوں نے میرے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ اب میں انہیں اکثر دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ملتے دیکھا کرتی تھی۔ میں انہیں اپنی طرف سے منع بھی کرتی، مگر وہ میری طرح مجبور اور بے بس تھی۔ نہ جانے کس چیز کا خوف تھا جو ہم لڑکیوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ساری ساری رات میری جاگتے بھی گزر جاتی۔ میں بے آرزو روتی رہتی۔ پڑھائی میں اچھا نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں باپ بھی اب مجھ سے کافی سختی سے بات کرنے لگے تھے۔ کچھ سر نے بھی ان کا برین واش کیا ہوا تھا، مگر دھیرے دھیرے میری طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگی۔ میں کافی کمزور ہونے لگی تھی۔ کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ یہی جی چاہتا تھا کہ بس سوئی ہی رہوں۔ تھکن سی محسوس ہوتی رہتی۔
امی سے کہتی کہ اسکول نہیں جانا تو وہ بھی غصہ کرتی۔ ایک روز تو ابا کو ساری شکایت لگا دی کہ یہ پڑھائی کے معاملے میں بالکل نالائق ہو چکی ہے، اس پر تھوڑی سختی کرنا پڑے گی۔ ابا بھی ڈانٹتے تو مجبوراً دونوں کی ڈانٹ سن کر مجھے اسکول جانا پڑتا۔ ایک روز اسکول سے واپس آ رہی تھی، شدید گرمی تھی، میرا جی متلانے لگا اور میں وہیں پر سڑک کنارے الٹیاں کرنے لگی۔ گرمی چونکہ تھی، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ خون کی رفتار ایسی آہستہ ہوئی کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ میرے ماں باپ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ دونوں ہی رو رہے تھے اور غصے میں بھی تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں گونجے، جو ان کو بتا رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ ریپ کیس ہے۔ آپ اپنی بچی کی حالت کو دیکھیں، کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ کی بچی کو یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میرے ماں باپ ایک دوسرے کے الزام ٹھہرا رہے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو میں کافی بدحواس ہو چکی تھی، کیونکہ میں حاملہ تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا تو میں مارے خوف کے چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میرے دماغ پر بہت گہرا صدمہ ہوا تھا، میں تو جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ باقاعدہ سائیکالوجسٹ کو بلا لیا گیا۔ کئی ہفتوں تک میرا علاج چلتا رہا۔ جب سائیکالوجسٹ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہو چکی تھی۔ اس نے ہی سب کچھ میرے ماں باپ کو بتایا تھا، جس کے بعد میرے ابا سیدھا سر مستقیم کے گھر گئے تھے، اسے گریبان سے پکڑ کر باہر لائے تھے اور سب کے سامنے اس کی اصلیت لائی تھی۔ اس سب نے کہا اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے۔ مگر میرے ابا کہنے لگے کہ نہیں، تھانے جائے گا تو کچھ ہفتوں بعد باہر آ جائے گا، اسے عقل نہیں آئے گی، اسے تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ بیچ چوراہے پر اسے کھڑا کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ رسیوں کو دو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ پورے علاقے کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور جو گزر رہے تھے، اپنے پیروں سے جوتا اتار کر سر مستقیم کو مار رہے تھے۔ سر مستقیم کی حقیقت سامنے آئی تو اتنی ہی لڑکیاں بول اٹھتی تھی۔ باقاعدہ ان لڑکیوں کو بھی بلوایا گیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سر مستقیم کے چہرے پر کالک تھوپی تھی۔ میں بھی انہی میں شامل تھی۔ اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی پولیس تھانے میں ہی ہے۔ میرا ابورشن کروا دیا گیا۔ اب میں اس حادثے کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں آ چکی ہوں۔ میرے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ خدا را اپنی بچیوں کو اس طرح کے لوگوں سے بچائے۔ آپ تو والدین ہیں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکت نوٹ کریں۔ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ان کے پاس بیٹھے وقت گزارے، ہر وقت سختی سے پیش مت آئیں، بلکہ ایک ایسے دوست بن کر ان کے رازدار بنیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے بلا جھجک کر سکیں۔